عزیز طلبہ، گاڈ بلیس یو۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کو دہم کلاس کے بورڈ کے پیپر کے پیٹرن کے بارے میں بتایا تھا۔ تو پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ اشعار کی تشریح کا ہی ہوتا ہے، 10 نمبر کا یہ سوال ہے، اور آج ہم اپنے سلیبس کی پہلی نظم یعنی حمد کے اشعار کی تشریح بھی کریں گے۔ آپ کے سلیبس میں جو موجود حمد ہے اس کے شاعر ہیں حفیظ جالندھری، جو کہ 1900 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1982 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی، یعنی 82 سال کی تقریباً عمر پا کر یہ جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کا نام محمد حفیظ، اور حفیظ یعنی اپنے نام کو ہی تخلص کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جلندھر میں پیدا ہوئے اور اپنی ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی۔ شاعری کا بہت شوق رکھتے تھے اور مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی۔ 1947 میں یہ پاکستان آ گئے اور 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب ہے۔ حفیظ جلندھری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن مثلاً مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ اقبال سے بہت زیادہ متاثر تھے اور اس سلسلے میں حفیظ جلندھری کہا کرتے تھے کہ اگر اقبال نہ ہوتے تو حفیظ بھی نہ ہوتا۔ حفیظ جلندھری کی تصانیف میں شاہ نامہ اسلام جو کہ ان کی قابل قدر تخلیق ہے، اس کے علاوہ تلخابہ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں اور چینٹی نامہ بہت اہم تصانیف ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نظم حمد کے پہلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شعر جو ہے وہ اوپر مارکر کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے پیپر میں۔ شعر ہے: اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ سب سے پہلے کیا لکھنا ہے ہم نے؟ شعر کے بعد نیچے کیا لکھیں گے ہم؟ صنف سخن، اور صنف سخن کے سامنے لکھ دیں گے نظم۔ اس کے بعد نظم کا نام جو کہ ہم حمد لکھیں گے، پھر شاعر کا نام حفیظ جالندھری، پھر اس کے بعد حل لغت لکھ سکتے ہیں آپ، مشکل الفاظ کے معنی، جیسے اس میں کچھ ہیں، جیسے عالم دنیا کو کہتے ہیں، کشاکش کھینچا تانی یا کشمکش کو کہتے ہیں، صدا یعنی آواز، ہاؤ ہو گہما گہمی۔ پھر اس کے بعد 1 سے 2 لائنوں میں آپ شعر کا مفہوم لکھ سکتے ہیں، جیسے اس شعر کا ہم مفہوم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن کہہ کر دنیا کو پیدا کیا اور اس میں گہما گہمی بھر دی، یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ اور پھر ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو ایک حرف یعنی کن کہہ کر بنا دیا۔ اس نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا لفظ کن کہہ کر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن یعنی ہو جا، اور فیکون یعنی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر انہیں دنیا میں بھیج دیا، پھر اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ آج دنیا میں ہر طرف گہما گہمی ہے، رونق ہے۔ انسانوں کی سہولت اور ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بنائی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی ہے جو کہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تقریباً 1 صفحے کی تشریح جو ہے اس شعر کی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا شعر: نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ اگر یہ شعر آتا ہے پیپر کے اندر تو پھر سے ہم صنف سخن لکھیں گے، نظم، اس کے بعد نظم کا عنوان حمد، شاعر کا نام حفیظ جالندھری، اس کے بعد حل لغت یعنی مشکل الفاظ کے معنی، جیسے اس شعر میں ہے: نظام آسمانی، آسمان کا نظام، حکمرانی، بادشاہت، بہار جاودانی، ہمیشہ رہنے والی بہار، باغبانی، باغ کی دیکھ بھال کرنا۔ مفہوم ہے: آسمان کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہی سے ہے،
اور دنیا کے باغ میں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے، اور اس کے بعد ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ آسمان کا نظام تیرے ہی حکم سے چل رہا ہے، تو ہی وہ واحد ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور اپنے وقت پر غروب ہونا تیرے ہی حکم کے تابع ہے۔ دن رات کا بدل بدل کر آنا اور جانا تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ تیری بادشاہت زمین و آسمان پر ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرے دم سے ہی اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ شاعر نے اس دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس باغ کا رکھوالا یا مالی کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس باغ کا مالی ہے، اس لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اس کا باغبان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی تقریباً آپ جب پیپر پر لکھیں گے تو ایک صفحے کی تشریح ہے، اور اس طرح سے آپ اس کے متعلقہ اگر اس میں کوئی شعر ایڈ کرنا چاہیں تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی قرآنی آیت یا کوئی حدیث مبارکہ شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ گاڈ بلیس یو۔